نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے یار خار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بلند والا مقام عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں صدیق نے تن من دھن قربان کر کے یہی نعرہ لگایا کہ صدیق کی جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جائے غار کی فضیلت جس کو ہر کسی نے قبول کیا اور ہم بھی اسی جائے غار کے ماننے والے ہیں۔ جس طریقے سے صدیق نے نبی پر جان نشان کر کے رہتے دنیا تک بلکہ قیامت کے بعد بھی جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہر امتی کی جزا سزا کا اعلان فرمائے گا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے میرے امتی ہیں، جس نے بھی میرا ساتھ دیا، جس نے بھی میرے ساتھ وفا کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ہر امتی کا احسان اس دنیا میں اتار دیا ہے، لیکن ایک صدیق ایسا ہے کہ جب محشر کا میدان لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن صدیق اکبر کے احسانات جو ہے وہ خود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ میدان جب برپا ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وفاداری کا انعام دیا جائے گا اور وہ انعام اتنا بڑا ہوگا کہ ہماری سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی آج اگر ہم فضیلت کی اور آج آپ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صدیق نے نہ کوئی سختی دیکھی، نہ کوئی نرمی دیکھی، نہ دھوپ نہ چھاؤں اور نہ ہی اپنی زندگی کی پرواہ کی، ہر وقت حضور کی عزت پر پہرا دے کر ہمیں یہ سبق دیا کہ جو مرضی ہو جائے لیکن حضور کی ذات کا جب مسئلہ آئے تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس دنیا میں انعامات جو عطا فرمائے، خصال الخیر ثلاث مئۃ وستون خصلۃ اذا اراد اللہ وبعبد خیرا جعل اللہ فیہ واحدا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 خصلتیں ہیں، اللہ ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی زبانی یہ حدیث مبارکہ سنی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا یار ہوں، کیا 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا میرے محبوب یار تم ایک خصلت کی بات کرتا ہے، اللہ نے پوری 360 کی 360 تیرے اندر پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یار ہیں، دونوں یاروں کے درمیان کوئی معمولی سا کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور یہ کوئی اتنی عیب والی بات نہیں ہے، کسی علمی بات پر اختلاف ہو جانا
کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہر شخص کے دروازے پر اندھیرا تھا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے دروازے پر اس وقت بھی سویرا تھا. وہ کون سا وقت تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے تھا آپ سچ نہیں کہتے، لیکن ایک صدیق تھا کہ جب سارے کہہ رہے تھے کذبتا تو صدیق اس وقت بھی نعرہ لگا رہا تھا صدقتا یا رسول اللہ واقعی آپ اللہ کے نبی بن کر آئے. سبحان اللہ. اس لیے میرے یار کا معاملہ میرے تک رہنے دو. یہ میرا یار خاص صدیق اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، میرا اتنا ساتھ دیا ہے. وَوَاصَى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. حضور نے فرمایا یہ محمد سے ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ حضور کی عزت کے لیے بندے کو تن من دھن قربان کرنا چاہیے. وہ میں نہیں کہتا، وہ حضور نے کہا وَوَاصَى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. یہ صدیق وہ ہے جس نے جان بھی میری ذات پر قربان کیا ہے، مال بھی میری ذات پر قربان کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا کہ جب میری ذات کا معاملہ آئے مال بھی میری ذات پر قربان کرو اور غلام بھی میری ذات پر قربان کرو. حضور نے فرمایا وَوَاصَى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. میرا صدیق وہ ہے جس نے مال بھی میری ذات پر قربان کیا اور ذات بھی میری ذات پر قربان کی ہے. اس کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس وقت کوئی یار بھی وہاں موجود نہیں تھا جس وقت غار کے اندر صدیق یار موجود تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ غار ہے جس کے اندر صدیق اس وقت موجود تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یار صدیق وہ یار ہے کہ جس کے احسانات اللہ قیامت والے دن خود اتارے گا. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کو اپنا یار کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یار ہیں کسی کا انکار نہیں. صرف نبی پاک نے ہی صدیق کو اپنا یار نہیں کہا، فاروق نے بھی اپنا یار کہا، فاروق نے بھی یار کہا، عثمان نے بھی یار کہا اور مولا علی نے بھی یار کہا. بلکہ یہاں تک نہیں، مولا علی نے یار کہنے کا حق ادا کر دیا. اور ابن کثیر کے اندر اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس کے اندر امام سیوطی نے اس بات کو نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے مجمع کے اندر اس وقت موجود تھے. آپ نے پورے مجمع سے سوال کیا من اشجع الناس. لوگوں یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ سب سے اشجع الناس. اشجع سپرلیٹو ڈگری ہے. اگر کوئی آپ تو سارے جان انگلش پڑھنے والے ہیں نا، میں بھی تھوڑی بہت پڑھنے والا ہوں. من اشجع الناس سب سے بہادر. عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل یعنی فضیلت والا سیگا، اور انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، سب سے اوپر والی ڈگری جو ہے یا سب سے اوپر والی کیٹیگری جو ہے. مولا علی نے سوال کیا من اشجع الناس. لوگوں یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا انتا. لوگوں نے کہا انتا، سب سے بہادر شخص آپ ہے. آپ نے خیبر فتح کیا اس لیے سب سے بہادر شخص آپ ہے. لیکن مولا علی کی عظمت پر قربان جاؤں، مولا علی نے جواب دیا نہیں، یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتا دو کہ سب سے بہادر شخص کون ہے. مولا علی نے کہا اشجع الناس ابو بکر. مولا علی نے کہا کائنات کا سب سے بہادر شخص ابو بکر صدیق ہے. اور یاد رکھیے گا میں پہلے بڑی واضح لفظوں میں یہ بیان کر چکا ہوں، میں اہل بیت کا اتنا ماننے والا ہوں کہ شاید آپ بھی اتنے ماننے والے نہ ہوں. میں مولا علی کو اتنا ماننے والا ہوں شاید آپ بھی اس طریقے سے نہ مان سکیں.
لیکن جو روایات صحیح ہیں ان کو بیان کرو. ہم کسی کی عظمت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر صحابی کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں. مولا علی نے پوچھا بتاؤ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ مولا علی نے کہا اشجع الناس ابو بکر، سب سے بہادر شخص جو ہے ابو بکر ہے. لوگوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی مولا علی نے دو دلیلیں پیش کی. کتنی دلیلیں؟ دو دلیلیں پیش کی. مولا علی کہنے لگے پہلی دلیل یہ ہے کہ بدر کا مقام تھا. اللہ اکبر، بدر کا مقام تھا. 313 یار تھے. کتنے یار تھے؟ 313. کسی سے ابھی نے نہیں کہا ہم تھوڑے سے ہیں، ہم ڈر جائیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں. دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، نبی جانے، نبی کا خدا جانے. 313 پیچھے. یہ صحابہ کی سنت ہے، جب دین اور اسلام کی باری آئے بے شک تھوڑے ہی لوگ ہوں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے. ہاں یہ صحابہ کی سنت ہے. 313 یار بدر کے اندر موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز تھے. میرے نبی کی شان شیان شان بدر کے مقام کے اندر خیمہ لگا دیا گیا. یہ دلیل پیش ہو رہی ہے مولا علی کی طرف سے. کہتے خیمہ لگا دیا گیا، حضور وہاں آرام فرمائیں گے اور 313 بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ہوں گے اور وقت آنے پر وہ جنگ بھی کریں گے. 313 موجود ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ اب مین فوکس جو تھا وہ جنگ بھی تھی اور مین فوکس جو ہے ایک اور چیز بھی تھی جو نبی پاک کا خیمہ تھا. کہ اب ہر بندے کی نگاہ جو ہے وہ نبی پاک کے خیمے کے اوپر ہے اور ہر بندے کا ٹارگٹ جو ہے وہ نبی پاک ہے کہ معاذ نبی پاک کو نقصان پہنچانا ہے اور نبی پاک ٹارگٹ ہے. صحابہ نے جنگ بھی کرنی ہے، نبی کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے. 313 موجود ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم ابھی سوچ و بچار میں مشغول تھے کہ کس بندے کو حضور کے خیمے پر تعینات کیا جائے. اب 313 اگر اس خیمے کے قریب رہتے تو جنگ کس نے لڑنی تھی؟ اب کسی نے خیمے کے پاس بھی رہنا تھا، جنگ بھی لڑنی تھی. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم ابھی سوچ و بچار کر رہے تھے کہ کس بندے کو حضور کے خیمے پر تعینات کیا جائے جو حضور کی حفاظت فرمائے. مولا علی کہتے ہیں واللہ ما لنا منا احدا الا ابو بکر شارخ بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ ہم سب ابھی سوچ بچار کر رہے تھے لیکن ایک صدیق تھا کہ ہم سوچ کر دیر لگا رہے تھے اور صدیق اپنی تلوار کو لے کر چھلانگ لگا کر میدان میں اتر آئے اور نعرہ یہی لگا دیا کہ صدیق نبی کی حفاظت کرنے کے لیے حاضر ہے. واللہ ما لنا، حدیث سنیے، واللہ ما لنا منا احدا الا ابو بکر شارخ بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے سوچ کر دیر لگا رہے تھے. ابو بکر نے تلوار کو لہرایا، شارخ بالسیف علی رأس رسول اللہ، تلوار کو لے کر نبی پاک کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے کہ صدیق جو ہے نبی پاک کی عزت کی اور نبی پاک کے جسم کی حفاظت فرمائے گا. اب 313 موجود تھے اور مولا علی کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر شجاعت بھی موجود تھی، بہادری بھی موجود تھی اور بندے کے اندر جوش جذبہ ہر صحابی کے اندر موجود تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہر شخص کی بہادری جو ہے وہ سوچ کر دیر لگا رہی تھی اور صدیق کی بہادری جو ہے وہ نعرے لگا رہی تھی. صدیق تلوار لے کر حضور کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور مولا علی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ سارا کام بخوبی سر انجام دیا اور جو حضور کے ساتھ وفا تھی اس کو نبھا کر بھی دکھایا کہ جتنے تیر جو کچھ بھی آیا ہے صدیق نے اپنے سینے پر کھایا ہے. مولا علی نے فرمایا صدیق اکبر کی بلند و بالا شان اور اس
کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندے نے سوچ کر دیر لگائی، لیکن صدیق کے عشق نے سوچ کر دیر نہیں لگائی۔ صدیق کا عشق جو ہے ہر بندے سے آگے چلتا ہوا نظر آیا۔ مولا علی کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے، اللہ اکبر، مکی زندگی کا دور تھا، مکی زندگی کا دور تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کو پتا ہے جب اعلان نبوت کیا گیا تو اس وقت اتنا شدید معاملہ تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا تو بڑے دور کی بات، اگر کوئی مکے کا رستہ پوچھتا تھا نا یا حضور کے گھر کا ایڈریس پوچھتا تھا تو اس کو بھی مارا جاتا تھا، اس کو بھی مارا جاتا تھا کہ تو حضور کے گھر پہ ایڈریس کیوں پوچھتا ہے۔ اتنا سخت دور تھا، لیکن یاد رکھیے اتنے سخت دور کے اندر بھی صحابہ کرام نے دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اور بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر صحابی نے ہر چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے نبی پاک کی عزت کو آگے رکھ کر اور نعرہ لگا دیا کہ قیامت تک جتنے مسلمان بھی آئیں، ہر بندے کو ہمارے صحابہ کی سنت پر عمل کر کے یہ قیامت تک لوگوں کو سبق دینا چاہیے کہ جس طرح صحابہ نے نبی کی عزت کے لیے تن من دھن قربان کیا ہے، حضور کے غلام بھی قیامت تک نبی پاک کی عزت بھی پہرا دیتے رہیں گے، صحابہ کی عزت پر بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ مولا علی کہتے ہیں دوسری دلیل، مکی زندگی تھی، بڑا کٹھن دور تھا، اور حضور کے جانسار بھی بہت کم تھے۔ اللہ اکبر، اور کوئی بھی حضور کے گھر کا ایڈریس پوچھتا تو اسے مارا جاتا، بلکہ ایک دن یہاں تک بھی بات ہوئی کہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مارنا شروع کیا، حضور کو تکلیف دینا شروع کی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے حضور کو تکلیف دی اور جس انداز میں بھی دی، جس نے حضور کو تکلیف دی اور جس انداز میں بھی دی، قیامت تک اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور جس نے حضور سے وفا کی، جس انداز میں بھی کی، نبی پاک کے دور سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک، حشر کے میدان تک اور جنت میں جانے تک، جنت میں سیر کرنے تک اور جنت میں علی الارائک ینظرون کے مقام پر بیٹھنے تک اس بندے کا نام بلند و بالا رہے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہے نا، علی الارائک ینظرون والی، بلند و بالا مقام پر بیٹھ کر بھی لوگ حضور کے غلام جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ حضور کے غلام ہیں اور یہ حضور کے دشمن ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں مکی زندگی کے اندر لوگوں نے حضور کو ستانا شروع کیا، اور ایک دن آیا کہ لوگوں نے حضور کو معذلہ مارنا شروع کیا، حضور کو تکلیف دینا شروع کی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ من اشجع الناس، سب سے بہادر شخص جو ہے صدیق اکبر ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جب لوگوں نے مارنا شروع کیا تو ہم سب ابھی یہ سوچ رہے تھے اور اس کشمکش میں تھے کہ جن لوگوں نے حضور پر حملہ کیا ہے ہم ان کا مقابلہ کس طرح کریں، کس طرح ان کو روکیں اور حضور سے دور کریں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ باتیں ساری سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھلانگ لگا کر میدان میں آ گئے، اور روایت میں آتا ہے یادرب ھذا، اللہ اکبر۔ یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا اس روایت کے ضمن میں کہ نبی پاک کی عزت کا جب معاملہ آئے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یا آپ کے پاس بہت ساز و سامان ہو، آپ نہتے بھی ہو، خالی ہاتھ بھی ہو، حضور کی ذات کے لیے نکل پڑو گے تو بدر کی طرح اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروا دے گا۔ مولا علی کہتے ہیں صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا، جب آپ نے دیکھا تو حضور کی محبت میں آپ سے رہا نہ گیا۔ ابھی باقی سارے صحابہ
ٹھڈا مارا، ہر بندے کو پیچھے ہٹا کر، اور خدائی طاقت تھی، کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹھڈا مارا، ہر کسی کو نبی سے پیچھے ہٹا کر یہ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی جدا، او بدبختو کیا اس نبی کو تکلیف دیتے ہو جو تمہیں سچے رب کا پیغام دینے آیا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ اس وقت ہر بندہ سوچ رہا تھا اور سوچ کر دیر لگا رہا تھا، اور صدیق اکبر کی شان اتنی بلند ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ میدان برپا دیکھ کر حضور کی عزت کے لیے میدان میں آ گئے اور حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اشجع الناس ابو بکر، ابھی ہم سارے، اس میں مولا علی بھی تھے، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، 313 سارے تھے، کہتے ہیں بھی ہم سوچ رہے تھے صدیق اکبر جو ہے سارا ڈر اتار کر حضور کی عزت اور حضور کے جسم کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے۔ اس لیے مولا علی نے کہا اشجع الناس ابو بکر، سب سے بہادر شخص جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے چہرہ انور پر اپنی چادر مبارک کی اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پیار ہے، لوگ خام کا آپس میں صحابہ کو لڑاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس دین کی بات ہے یار، صحابہ کا پیار دیکھیے کتنا ہے۔ مولا علی نے چہرے مبارک پر چادر فرمائی اور آپ کافی دیر تک روتے رہے، جب آپ کے آنسو مبارک خشک ہوئے آپ نے چادر اوپر کی اور پھر مجمع سے مخاطب ہوئے، اور مجمع سے مخاطب ہو کر پھر آپ نے ایک سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان صدیق اکبر مولا علی کی زبانی آپ کو سنا رہا ہوں، شان صدیق اکبر مولا علی کی زبانی۔ مولا علی کہتے ہیں مولا علی نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور پھر سامنے مجمع سے مخاطب ہو کر پھر مجمع سے ایک سوال کیا، اور آپ فرمانے لگے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک ولی کا ذکر ہے، رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کا ایک بندہ تھا، وہ اسلام قبول کر گیا، اس کو اللہ نے ولی بنایا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ولی کا ذکر ہے، اللہ اکبر، وہ ایک ولی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر مولا علی نے اگلی بات کی، مولا علی نے فرمایا ابو بکر، اللہ اکبر، غور سے سنیے گا، ابو بکر افضل ام رجل مؤمن من آل فرعون۔ مولا علی نے فرمایا آپ یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا وہ ولی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن میں آل فرعون کا ایک ولی ہے، اس کا ذکر آیا ہے، مولا علی نے کہا وہ ولی افضل ہے یا صدیق اکبر بھی ولی ہیں وہ افضل ہے؟ سارے لوگوں نے کہا پہلے ہم نے ایک جواب دیا تھا وہ آپ نے غلط قرار دے دیا، اب آپ نے سوال کیا خود ہی جواب ارشاد فرما دیجئے۔ مولا علی نے جب یہ سوال کیا اور پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک طرف میرا صدیق ہو، سبحان اللہ، ایک طرف مولا علی نے کہا ایک طرف میرا صدیق ہو اور دوسری طرف آل فرعون کے اس ولی جیسے ولیوں سے کہ ساری زمین ولیوں سے بھر جائے، میرا صدیق ان سارے ولیوں سے بھی نمبر لے جائے گا۔ دوسری روایت سنیے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، لفظ بڑے قابل غور ہے اور اس سے بھی غریب لفظ ہے، لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ۔ مولا علی نے روایت پیش کی لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ۔ آپ نے فرمایا ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا میرے صدیق کی زندگی کا ایک سیکنڈ، سبحان اللہ، لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا میرے صدیق کی زندگی کا ایک سیکنڈ آل فرعون کے جتنے بھی ولی ہیں ان ولیوں کی
پر بھاری ہے۔ جب صدیق کا ایک لمحہ سارے ولیوں کی عبادت پر وزنی ہے تو پھر آج ایک عام سا بندہ اٹھ کر اگر صدیق کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے تو پھر صدیق کی شان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ جن کو اللہ نے چمکایا ہے ان کو قیامت تک بھی کوئی انسان مٹا نہیں سکتا۔